کلاس 9 اور کلاس 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوعات متعلقہ آخری چیپٹر ہجرت جہاد یہ ہمیں آج کرنا ہے، تو اس کا کام جو ہے میں آپ کو بھیج دے رہی ہوں، آپ جو ہے اس کو کر لیجیے گا۔ ہجرت کی سب سے پہلے تو ہجرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہجرت کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے وہ ہجرت کا مفہوم جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اسلام میں جو ہے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں آنا، یعنی جہاں وہ اپنے مذہبی اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی کو گزار سکیں اور اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس سلسلے میں جو ہجرت کی جاتی ہے تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہجرت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اسلام اور اپنے دینی عقائد کا تحفظ اور دفاع وہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور جس طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ایسے ہی تمام اس سے پہلے بھی جو ہے یہ بہت پرانی اور قدیم تاریخ ہے ہجرت کی بھی، کہ تمام پیغمبروں نے بھی جو ہے وہ ہجرت کی، یعنی کہ جب اسلام کی تبلیغ کی خاطر جب انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھا لی اور جب مشرکین اور کافروں کی حد جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی اس ظلم و ستم کی، تو پھر ہجرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب تمام حجتیں پوری کر دی جاتی ہیں تو اور اس کے علاوہ جو کافر جو ہے تب بھی جو ہے وہ حق کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو سخت کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو ہے مکہ سے جس طریقے سے مدینہ ہجرت کی انہوں نے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری، نہایت صبر و تحمل اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ تبلیغ و اشاعت کرتے رہے، اور لیکن تب بھی جو ہے اس کے باوجود جو ہے قریش کے جو سردار تھے وہ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یعنی یہاں تک جو ہے پہلے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سازشوں کی انتہا کر دی کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا، اور انہوں نے یہ جو منصوبہ اس طریقے سے بنا لیا کہ سب لوگ مل کر اگر قتل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی کے اوپر قتل کا الزام نہیں آئے گا اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن ان کی اس ناپاک سازش کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ کو بتا دیا، اور رسول اللہ نے پھر وہاں سے اس جگہ سے مطلب مکہ سے جو ہے حضرت ابوبکر کو لے کر اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ اب ہجرت کی اہمیت اور ضرورت قرآن کی روشنی میں کس طریقے سے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں سے کہ ہاں اگر جب آپ کو اس طرح کی تکالیف ہوں اور پریشانی کا سامان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، جہاں آپ کے لیے تبلیغ و اشاعت اور اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ ہجرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں تو ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ہجرت کے ثمرات، یعنی ہجرت کے ثمرات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا انعام رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے تو میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ثمر بھی بتا دیا کہ کیا اس کے ثمرات ہیں۔ اب آ جائیے اس کے بعد جب ہجرت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے۔
جب ہجرت کرنے پر بھی مسلمانوں کو جو ہے زندگی تنگ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے. اور جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا. کوشش کس کی کرنا؟ کہ ہر قسم کوشش اور قربانی، یعنی ایسی کوشش اور قربانی کہ جس میں اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکے، اور اس کے لیے یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال، خاندان اور قوم کی جانوں کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے. جہاد کی ضرورت انسان کو کب پیش آتی ہے؟ دعوت حق کے سلسلے میں جہاد کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب ہجرت کے مراحل بھی طے ہو جائیں، یعنی کہ سب کچھ کر لیا آپ نے، ہر طرح سے کوشش کر لی اور ہجرت بھی کر لی، تو پھر اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب جہاد کرو، اپنے ہاتھ کرو. ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے رو کے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور مشرکین کے تمام ظلم سے تنقص صبر اور برداشت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرو اور نماز اور زکوٰۃ سے مدد طلب کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا اس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر یہ تم سے لڑنے تو ان کو مارو. کافروں کا بدلہ یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں کے لیے. یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب مسلمان جہاد کریں اور کافروں کو خاک میں ملا دیں. اب اس کے بعد جہاد کی اقسام. جہاد کی اقسام جو ہیں وہ 8 ہیں. یعنی پہلی جو فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بغیر کسی غرض کے، کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم. جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا. یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد کیا ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. پھر جہاد بالعلم، یعنی دنیا کا جو تمام شر اور فساد جو ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسے دوسروں کو بھی اس کا فیض پہنچائے، دوسروں کو بھی جو ہے اس سے فیض یاب کرے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہے جہاد بالمال. اور جہاد بالعلم کو جو ہے سورہ فرقان میں بھی جہاد بالمال کو جہادن کبیرن بھی کہا گیا ہے. یعنی علم کے ذریعے جہاد دینا جو ہے وہ بھی کبیرہ کہلاتا ہے. ایک کبیرہ کیا کہلاتا ہے؟ جہاد بالنفس بھی اس کو جہاد کبیرہ کہا جاتا ہے، اور جہاد بالعلم کو بھی جو ہے کبیرن کہا گیا ہے. جہاد بالمال یعنی اپنا مال، اپنی دولت سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اللہ کی راہ میں اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے. اس کو اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے. اور پھر وہ لوگ جو کہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. پھر آ جاتا ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کو برائی سے پاک کرنا. اپنی جتنی بھی دنیاوی خواہشات ہیں اس کو جو ہے اپنے دل کو بچانا، یہ سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے. یعنی اس کو انسان کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا. تو یہ چیز جو ہے اللہ کا سب سے پسندیدہ، اور تقویٰ اختیار کر کے انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے جہاد باللسان. لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان. زبان کے ذریعے جہاد کرنا. زبان کے ذریعے ہم جہاد کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو انداز گفتگو ہے اس کے ذریعے، یعنی زبان پر قابو رکھنا اور حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. اسلام فحش گوئی، بد کلامی، ان سب تمام باتوں کو
بڑا فتنہ اور آپ ناپسند فرماتا ہے، اور آپ نے زبان کو بڑا فتنہ کہا ہے۔ اور دنیا میں اکثر جھگڑے گفتگو میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور فضول باتوں سے رک جانے کو ایمان کی نشانی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیے جہاد بالسیف۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو۔ جب ہر طرح سے جو ہے آپ نے تمام حجت پوری کر دی برائی کے خلاف، پھر اس کے بعد جو ہے برائی کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ بلا وجہ بلا ضرورت خون خرابے سے اسلام منع فرماتا ہے، کیونکہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ لیکن اگر جب دشمن جو ہے آپ کی جان کا دشمن ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دشمنوں کو پھر ایسی سزا دو کہ پیچھے رہنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ پھر جہاد بالقلم، جیسے جہاد بالعلم ہے، علم کے ذریعے سے ذہنوں کو روشناس کرنا، جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا، اسی طریقے سے پھر جہاد بالقلم آتا ہے کہ آپ جو ہے قلم جو ہے وہ ایک سچائی ہے، اور اپنے قلم کے ذریعے لوگوں تک بات کو پہنچانا وہ قلمی جہاد کہلاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ قلم کی کاٹ تلوار کی بھی کاٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پڑھیے، اور آپ کا رب، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب آپ کا جو ہے یہ جہاد کا چیپٹر جو ہے ہجرت اور جہاد دونوں آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ اس کا کام کر لیجیے گا، اور سارا کام جو ہے مجھے منڈے کے دن چیک کروا دیجیے گا۔